جی آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ گھر سے نکلتے وقت کس طریقے سے ہم نکلتے ہیں، نکلتے وقت کی دعا کون سی ہے، اور اسی طرح گھر میں جب ہم باہر سے گھر آتے ہیں تو گھر آنے کی دعا کون سی ہوتی ہے، اور اسی طرح گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر ایک چیز کا طریقہ بتلایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین مثال و نمونہ ہے۔ تو آبا علیہ السلام نے ہمیں ہر ایک چیز کا طریقہ بتلا دیا ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا، گھر سے نکلنا، گھر کے اندر آنا، مسجد میں جانا، مسجد سے نکلنا، نماز پڑھنا، وضو کرنا، غسل کرنا، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی اور سکھلائی ہیں۔ تو آگے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں اور ان چیزوں کو سیکھیں، سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں، اپنی آخرت کے لیے اچھا کچھ کر سکیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گھر سے نکلنے کا اور گھر کے اندر داخل ہونے کا طریقہ سیکھیں گے، اور ساتھ میں دعا، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا۔ تو دکھاتا ہوں، آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے یہ ہمارے گھر کا دروازہ ہے، دروازے سے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ اب تو گھر سے باہر نکلتے وقت پہلے میں نکالوں گا اپنا بایاں پاؤں، یہ میں نے اپنا بایاں پاؤں نکال لیا، یہ میں نے اپنا بایاں پاؤں نکالا، اور ساتھ ہی میں دعا پڑھوں گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور بعد میں بایاں پاؤں نکالوں، پہلے بایاں پاؤں، یہ دوبارہ سے یہ بایاں پاؤں، میں نے دعا پڑھی بسم اللہ کی توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دایاں پاؤں، یہ ہے گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ۔ یہ دعا پڑھنے کی نا فضیلت بہت زیادہ ہے، اس دعا کو پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کہہ دیا جاتا ہے، بندہ نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نکل رہا ہوں، توکلت تو میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے میرے اندر، اور نہ ہی میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت ہے۔ تو یہ ہم دعا پڑھتے ہیں گھر سے نکلتے وقت، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اے بندے تجھے کفایت کر دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے کافی ہو گیا، تو نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے، رب کو پکارا ہے، تو تجھے میں کافی ہو گیا۔ اور اسی طرح بندے کی شیطان سے حفاظت کر دی جاتی ہے، برے لوگوں سے بندے کی حفاظت کر دی جاتی ہے، بندہ گھر سے نکلتا ہے، بندے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس بندے کو اور کیا چاہیے کہ اگر بندہ صرف گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ رہا ہے اور اس بندے کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود اپنے پاس لے لیں، کہ اللہ تعالیٰ خود اس بندے کی حفاظت کر رہے ہیں، بندہ جہاں کہیں بھی جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کے ساتھ شامل ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس دعا کو لازمی طور پر یاد کرنا چاہیے، ہر چھوٹے بڑے کو، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ہر کسی کو یہ دعا لازمی طور پر آنی چاہیے۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتلا دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر بندہ آ جاتا ہے، اور ہم بہت بڑے نقصان سے بھی اس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے۔ تو اب میں باہر آ گیا تھا، اب میں نے دوبارہ سے گھر کے اندر داخل ہونا ہے، میں باہر گیا تھا کسی کام کی غرض سے، اب میں آ گیا ہوں، میں نے گھر کے اندر جانا ہے، تو گھر کے اندر جاتے ہوئے پہلے میں اپنا دایاں پاؤں رکھوں، نکلتے وقت پہلے میں نے بایاں پاؤں رکھا تھا، جب داخل ہونا ہے تو اس وقت میرے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے پہلے اپنا دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، یہ والا میرا دایاں پاؤں ہے، یہ میں نے رکھا، اور اس کے بعد یہ بایاں پاؤں ہے۔ اب میں دعا پڑھوں گا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو یہ دعا ہے گھر کے اندر داخل ہونے کی، میں گھر کے اندر داخل ہو گیا ہوں اور ساتھ ہی میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان کو سیکھتے نہیں ہیں، ان کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے۔ تو
ویسے اگر ہمارے دنیا داری کے کام ہوں، ہمارا کوئی بھی بزنس ہو یا کوئی بھی کام ہو، تو ہم اسے سیکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، نہ بھی ہمیں آتا ہو پھر بھی ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ دین کی ایک ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کو اہمیت اور توجہ نہیں دیتے۔ تو یہی اصل کے اندر ایسی چیزیں ہیں جن کو توجہ دی جانی چاہیے، جن کے اوپر ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے ان کو سیکھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں دین کی بنیادی چیزیں ہیں، یہ زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی سنور جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ طریقہ سیکھ کر اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ۔